Dear students, Assalamu alaikum. As you have learned so far that our vendor is the one who is going to supply us with his goods as well as services. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وینڈر بھی ہمارے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ ہمارا کسٹمر. ریزن بھی کہ وی آر پرووائڈنگ سروسز اینڈ گڈس ٹو آر کسٹمرز اینڈ آر ڈپینڈنٹ آن آر وینڈرز دیٹ دے آلسو سپلائی اس their services and goods in a timely fashion. اگر وہ ہمیں وقت پہ مال نہیں دیں گے تو ہم اپنے کسٹمرز کو سپلائی نہیں کر پائیں گے. دونوں چیزیں، ان کی سروسز بھی اور ان کی گڈس بھی. مثال بڑی آسان ہے. اگر آپ کسی آرکیٹیکٹ کو کسی اپنے کلائنٹ سے ملوانا لے کر جانا چاہ رہے ہیں اور آرکیٹیکٹ اویلیبل نہیں ہے، اپنی سروسز دے نہیں پا رہا، آ نہیں سکتا، تو اس میں آپ کا سب سے زیادہ نقصان ہے، کیونکہ یو آر دا ون ہو از پرووائڈنگ دا سروس ٹو یور کلائنٹ. اسی طرح سے سیمنٹ، جو کہ ہمیں تازہ یا ریت، بجری، یہ تمام ہمیں فوری طور پہ چاہیے ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم پہلے ہی سے لا کے یہ ساری چیزیں ڈمپ کر دیں. کیوں؟ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اسی لیے ہمیں وقت پہ یہ تمام چیزیں درکار ہوتی ہیں. یہ اسٹور کر کے خراب نہیں کی جاتی. اور اگر آپ کو وقت پہ چیز نہ ملے تو نقصان آپ کا ہوتا ہے سب سے زیادہ، کیونکہ آپ اپنے کسٹمر کو یہ ساری چیزیں دے رہے ہیں. سو وینڈر از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف یور بزنس بیکاز یو آر کمپلیٹلی ڈپینڈنٹ آن یور وینڈر فار یور سپلائیز ایز ویل ایز یور سروسز. اور ہم اس کو بھی اسی طرح سے ٹریٹ کریں گے جیسے کہ ایک کسٹمر کو. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو خوش رکھنا چاہتے ہیں اور اس کو بر وقت اس کی پیسوں کی ادائیگی کر دینا چاہتے ہیں تاکہ کسی قسم کی بعد میں ڈسرپشن نہ آئے. اور اسی لیے ہم وینڈر کا ریکارڈ بھی اپنے پاس رکھتے ہیں. ضروری نہیں کہ وینڈر کو اسی وقت پیمنٹ کر دیں جب ہم اس سے کوئی سروس یا کوئی چیز لیں، اور ہم اس سے نیگوشیٹ کر لیتے ہیں. جب بھی ہم اپنے کسی کسٹمر کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں تو ہم بیک ٹو بیک اگریمنٹ اپنے وینڈر کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں کہ جیسے جیسے ہمیں پیمنٹ آتی جائے گی ہم تمہیں پیمنٹ کرتے جائیں گے. اور عام طور پہ تمام وینڈر یہ بات سمجھتے بھی ہیں کیونکہ یہی بزنس کا اصول ہے اور آپ کی بات بڑا آسانی مان جاتے ہیں. لیکن ہمیں ریکارڈ رکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے وینڈرز کو کتنے پیسے دینے ہیں، اور وہ بھی ہمیں بر وقت اپنے بل یا انوائسز بھیجتا رہتا ہے، جسے ہمیں کہیں نہ کہیں ریکارڈ کرنا ضروری ہے. اور کیونکہ ہمارے پاس کوئک بک سسٹم موجود ہے تو یقیناً ہمیں یہ ساری ریکارڈنگ کوئک بکس میں کرنی چاہیے تاکہ ہمیں بر وقت پتہ ہو کہ ایٹ اینی گیون پوائنٹ آف ٹائم ہمیں اپنے وینڈرز کو کتنے پیسے دینے ہیں، کس کس وینڈرز کو پیسے دینے کا وقت آ گیا ہے اور کس کن وینڈرز کو پیسے دینے کا وقت قریب ہے، تاکہ ہم وہ فنڈز جو ہمیں چاہیے ہوں گے پیمنٹ کے لیے ان کی ارینجمنٹ کر لیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم کوئک بکس میں ایک وینڈر کو کس طرح سے کریٹ کرتے ہیں. کوئک بکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی ہم ہوم پیج پہ آئیں گے تو ہمارے پاس ساری انفارمیشن ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہوگی. بھلے آپ وینڈر سینٹر اپنے ہوم پیج سے جائیں، بھلے اوپر والے بٹن سے جائیں. آئیں دیکھتے ہیں اس دفعہ بٹن سے جا کے. جیسے ہی ہم اوپر آئے ہمارے پاس کمپلیٹ وینڈر لسٹ جو ہم نے پہلے سے بنائی ہوئی ہے، اور جو بھی ہم وینڈر سلیکٹ کرتے ہیں اس کی تمام ٹرانزیکشن ہسٹری ہمارے سامنے کھل جاتی ہے. اب ہم ایک نیا وینڈر کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں بہت ساری انفارمیشن ہونی چاہیے تاکہ وہ وینڈر ہم رجسٹر کر سکیں. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ وینڈر اپنی انفارمیشن خود ہمیں دے جاتے ہیں، کوٹیشن کی صورت میں یا اپنے کارڈ کی صورت میں یا کسی ایسٹیمیٹ کی صورت میں جو ریٹن فارم میں ہمارے پاس موجود ہوتا ہے. اف وی اپروو، ہمارے خیال میں ہم اس وینڈر کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ہم اس کی رجسٹریشن اپنے سسٹم میں ضرور کر لیتے ہیں. اگر یہ سسٹم نہیں بھی ہوتا تب بھی ہم کہیں نہ کہیں اس کا رجسٹر ضرور مینٹین کرتے، اس کی فائل ضرور مینٹین کرتے، اور اس ساری دی گئی انفارمیشن کہیں نہ کہیں ریکارڈ ضرور کرتے. جس طرح سے ہم مینولی یہ کام کرتے اسی طرح سے ہم نے یہ کام اب ہم کمپیوٹر پہ کوئک بکس پہ کریں گے. سمپل، آل یو ہیو ٹو ڈو از کلک آن نیو وینڈرز اینڈ دا ڈراپ ڈاؤن ول شو یو نیو وینڈر اور ملٹیپل vendors. We will choose a new vendor.
The moment we choose a new vendor, a screen will appear. یہ جو اسکرین آئی ہے اس کی انفارمیشن جتنی آپ دے سکتے ہیں اور یہ انفارمیشن آپ کے پاس ہوگی. آپ نے اپنی طرف سے نہیں کوئی چیز ایجاد کرنی. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا آپ کے پاس کاغذات آئے ہوئے ہیں وینڈر سے, آپ نے وہیں سے دیکھ کے اس کو رجسٹر کرنا ہے. نام ہم اپنے وینڈر کا رکھ لیتے ہیں سیمنٹ سپلائر. جتنی انفارمیشن آپ کے پاس سامنے نظر آ رہی ہے اس میں سے جو آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ ضرور ڈالیں. کیوں؟ تاکہ جب بھی آپ کو اس کے کانٹیکٹ کرنا ہو تو آپ کے پاس یہ انفارمیشن موجود ہو, بالکل آپ کے کسی بھی ایڈریس بک کی طرح. نیکسٹ, پیمنٹ سیٹنگ. ایڈریس انفارمیشن کے بعد جب آپ پیمنٹ سیٹنگ پہ آئیں گے تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ہم نے اپنے کسٹمر کے طرح اس وینڈر کے ساتھ کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن فائنلائز کی ہے فار پیمنٹ ٹو ہم. جب ہم کسٹمر کے ساتھ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن فائنلائز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کسٹمر, یہ کلائنٹ ہمیں کس طرح سے پیمنٹ کرے گا. In this case, what we are doing is we are finalizing the terms and condition at which we are going to pay our vendors. یعنی کہ ہم لوگ اپنے وینڈر کو کس طرح سے پے آف کریں گے, کس طرح سے اس کو پیسے دیں گے اس کی گڈس یا سروسز کے عوض. اس میں آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پیمنٹ ٹرمز ضرور لکھنی ہے جو بھی آپ نے اور آپ کے وینڈر نے فائنلائز کی ہے. These same payment terms are going to be with your vendor as well because we are going into a contract. ہم ایک کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم نے یہ انفارمیشن دینی ہے کہ ہم نے اپنے وینڈر کو کس طریقے سے پے کرنا ہے. کریڈٹ لمٹ, ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا مال ہم کریڈٹ پہ اس سے لے سکتے ہیں. کیونکہ ہمارا لانگ ٹرم بہت زیادہ کام ہے تو ہم اس سے کوئی 10 لاکھ کا مال کریڈٹ پہ لے سکتے ہیں. یہاں آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر بھی دے سکتے ہیں. اب ہمارے پاس پیمنٹ کی سیٹنگ اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن کلیئر ہیں. ہم نے 30 دن کے اندر اپنے وینڈر کی تمام پیمنٹ کرنی ہے فرام ڈیٹ آف ریسیٹ آف سروسز اور گڈس ٹو دا ٹائم آف پیمنٹ وی ہیو 30 days. 30 دن کے اندر جب ہم نے اس سے سروسز یا کوئی مال لیا ہے اور 30 دن کے اندر ہم نے اس کی پیمنٹ کرنی ہے. یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہم نے اس کے ساتھ فائنلائز کی ہے اور وہی ہم نے کوئک بکس میں ریکارڈ کر لی ہے. ٹیکس کی سیٹنگ, بہت سے لوگ فیڈرل ٹیکس یا پروونشل ٹیکس کاٹتے ہیں اور خود جا کے جمع کرواتے ہیں ٹریجری میں. اگر اس کا کوئی ٹیکس آئی ڈی ہے تو ہم اگینسٹ دیٹ آئی ڈی اس کا ٹیکس گورنمنٹ کی ٹریجری میں جمع کرائیں گے. عام طور پہ جتنے بھی وینڈرز ہوتے ہیں بھلے وہ سپلائرز ہوں آف سروسز اور گڈس, ان کا ایک ٹیکس نمبر ہوتا ہے. جو بھی ان کا ٹیکس نمبر ہوگا وہ آپ ضرور ریکارڈ کریں. جیسے ہی آپ اپنے وینڈر کو ریکارڈ کر رہے ہیں ساتھ ہی آپ کو یہ ریکارڈ کر لینا چاہیے کہ جب بھی ہمارے ساتھ اس کی کوئی ٹرانزیکشن ہوگی تو ہمارے پاس کون سا ایکسپنس کا کوڈ ہٹ ہوگا. اب اس کا مطلب ذرا سمجھ لیں. ہم ایٹ دا ٹائم آف رجسٹریشن کوشش یہ کر رہے ہیں, بلکہ کوشش نہیں, ہم رجسٹر کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگینسٹ وچ چارٹ آف اکاؤنٹ کوڈ ول ہز ٹرانزیکشن بی رجسٹرڈ. جب بھی یہ ٹرانزیکشن ہوگی تو ہمیں بار بار یہ بتانا نہیں پڑے گا کہ کس ایکسپنس ہیڈ کو آپ نے ہٹ کرنا ہے. ایٹ دا ٹائم آف رجسٹریشن اس وینڈر کے ساتھ ہی ہم ایک کوڈ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت سارے کوڈز ہمارے پاس موجود ہیں جو سارے کے سارے ایکسپنس کوڈز ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو ہمارا کسٹمر ہے یہ ہمیں جو مٹیریل بیچ رہا ہے وہ مٹیریل ہے جو کہ ہم ڈائریکٹ استعمال کرتے ہیں, اور جو مٹیریل ہم ڈائریکٹ استعمال کرتے ہیں اس کو ہم ہمیشہ کاسٹ آف گڈ سولڈ میں اکاؤنٹ فار کرتے ہیں. اب ہم نے اس کا مٹیریل یہاں سلیکٹ کر لیا. فائنلی ایڈیشنل انفارمیشن میں ہم وینڈر کی ٹائپ دیتے ہیں. یہ جو وینڈر ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہمارا مٹیریل کا سپلائر ہے. اگر آپ یہ لسٹ دیکھیں تو ہمارے پاس کنسلٹنٹ بھی ہے, اکوپمنٹ لکھا ہوا ہے. اکوپمنٹ والے کون ہوتے ہیں؟ اکوپمنٹ والے وہ ہوتے ہیں جو ہمیں اکوپمنٹ سپلائی کرتے ہیں. بلڈنگ میں کون سا اکوپمنٹ استعمال ہوتا ہے؟ مکسنگ مشین, ٹرالیز اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو دوسرا کوئی نہ کوئی سپلائر ہمیں کرائے پہ دیتا ہے وہ ہم اکوپمنٹ میں ڈالتے ہیں.
اس کے علاوہ سب کانٹریکٹرز، سپلائرز، ٹیکس ایجنسیز اور یوٹیلیٹی، یہ بہت سارے ہیڈز ہیں، لیکن ہمارا کیونکہ سیمنٹ کا سپلائر ہے اس لیے ہمیں جو کوڈ سلیکٹ کرنا ہے دیٹ از مٹیریلس. ایک اور چیز فائنلی، جب بھی ہم ساری انفارمیشن لکھ دیں تو اس کی ایڈریس لکھنا نہ بھولیے گا. یہ اس کا بلنگ ایڈریس بھی ہے، اور اگر آپ نے اسی ایڈریس سے ہی سپلائی آ رہی ہیں تو ہم اس کو کاپی کر سکتے ہیں. Now we have all the information that we need against that supplier. جب آپ یہ ساری انفارمیشن ڈال دیں all you have to do is click OK. اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے انفارمیشن ڈالی تھی وہ ساری کی ساری آپ کی انفارمیشن پین میں اگینسٹ دا سلیکٹڈ سیمنٹ سپلائر از اویلیبل. نام کس ٹائپ کا وینڈر ہے، فون نمبر کیا ہے، کون سی ٹائپ کا ہمارا اور اس کا کانٹریکٹ ہوا ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشن آر اویلیبل، اینڈ آلسو ہز ایڈریس. ابھی یہ نیا ہمارا وینڈر بنا ہے تو اس کی ٹرانزیکشنز اویلیبل نہیں ہوں گی. جیسے جیسے اس کے ساتھ ٹرانزیکشن ہوتی جائیں گی ہمارے پاس ٹرانزیکشنز بھی اویلیبل ہوتی چلی جائے گی. آئیے ہم ایک ٹرانزیکشن ڈال کے بھی دیکھ لیتے ہیں. جیسے ہی ہم نے وہ ٹرانزیکشن ڈالی now you can see that there is a transaction appearing against that particular vendor. So this is now a complete setup of how to go about registering your vendor in the customer center. Now we know where the information is available, how to get to that information and how to use it, and how to add information to it through transactions. اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہمیں مختلف ٹرانزیکشن کرنے کے لیے ادھر ادھر کہیں نہیں گھومنا، ہم نے صرف اس وینڈر کے اوپر آنا ہے اور ساری ٹرانزیکشن اسی میں ایڈ کرتے چلے جانے ہیں. اگر ہم نے انفارمیشن دیکھنی ہے تو ہم نے اسی کسٹمر سینٹر پہ آنا ہے، سلیکٹ کرنا ہے وہ کسٹمر، ایوری انفارمیشن از اویلیبل. دیٹس آل فار ٹوڈے.